وتعالى بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والجنة للموحدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سبحان
جنات وسلم اخلاص کی تلاوت فرما کر شاعر اہل بیت مرحوم مغفور جناب قیوم امام صاحب کی صلوات پڑھتے محمد ارباب دانش معزز سامعین کرام اہل حضرات، اولا میں شکر گزار ہوں مرحوم کے ورثہ کا جنہوں نے یہ سعادت کو جو مجھے نصیب کروایا۔ پاکیزہ سماعتیں میں اہل علم حضرات ہیں، خطبہ و ذاکرین اہل علم حضرات کو سماعت کرواتے رہتے ہیں۔ جس آیہ مبارکہ کو میں نے سرنامے سخن قرار دیا ہے، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ مبارکہ ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 23، جس میں پروردگار عالم نے والدین کی عظمت و بلندی و بزرگی کو بیان فرمایا ہے۔ تمام نوع بشریت کے لیے ایک لائے عمل ہے کہ وہ اس آیہ مبارکہ پر اگر عمل پیرا ہو جائے تو دنیا میں یہ جو اتنے خرافات ہیں، اتنی بدعقلیاں ہیں، اتنی نااتفاقیاں ہیں، وہ کچھ نظر نہیں آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم قرآن تو پڑھتے ضرور ہیں، قرآن کی تلاوت ضرور کرتے ہیں، لیکن اس پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں۔ یقیناً میں تو دنیا والوں سے یہ چیلنج کرتا ہوں اور تمام اپنے دوستوں اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ دنیا والے پوری لائبریری لے کر آ جائیں، کتابوں کا انبار لے کر آئیں، کتابوں کے انبوک لے کر آئیں، تاثریہ کتابیں آپ کو کے سامنے پیش کریں۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو بس اتنا کہتا ہوں کہ دنیا میں سر اٹھا کر جینے کے لیے، سرفروئی کے لیے، عزت و آبرو کے لیے صرف اور صرف کچھ نہیں، آپ دو کتابوں کو اپنے ہمراہ رکھ لیں، ایک قرآن ہے، سبحان اللہ، یہ دو کتابیں اگر ہمارے ہمراہ ہوں تو یقین جانیے دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ وہ یہ کتاب ہی ایسی ہے کہ جس کو زبر کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دانش معزز سامعین، مجلس ایصال ثواب ہے، بغرض ایصال ثواب، وہ بھی ایک ایسے شخص کی ایصال ثواب کہ جو یقیناً ہر مجلسوں کی زینت تھا، ہر محفل کی زینت تھا، ایک پہچان تھی، ایک نام تھا۔ یقیناً جو ان کا اخلاق اور کردار تھا اس سے کوئی کسی کے سامنے چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ازبر ہے، سامنے کی بات ہے کہ ہر ایک سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا، ملنا، ہر ایک کی حوصلہ افزائی کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی ان کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یقیناً جس شخص کی تمہارے گروہ میں، تمہارے قبیلے میں، تمہارے درمیان کمی محسوس ہو تو یہ تصور کرنا کہ وہ شخص خدا کو بھی بہت پسند تھا، رسول کو بھی بہت پسند تھا۔ اور جب تمہیں اتنی کمی محسوس ہو رہی ہے تو ذرا تصور کرو کہ وقت کے امام کو کتنی کمی محسوس ہوئی۔
کہ جو ہمیشہ ان کی خدمت کرتا رہا اور ان کی مدد سرائی کرتا رہا، ناول لکھتے رہا، قصیدے لکھتے رہا، آج ہمیں اپنی بزم میں ان کی اتنی کمی محسوس ہو رہی ہے، تو یقین سے بتائیں فرزند زہرا خود جناب زہرا کو کیا ان کی کمی نہیں محسوس ہوتی ہوگی؟ وقت کے امام کو کیا ان کی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ یقیناً آج امام کی آنکھیں آپ دیدہ اس لیے ہیں کہ ان کا ایک سچا عزادار چلا گیا۔ آج امام کی آنکھیں آپ دیدہ اس لیے ہیں کہ ایک ان کا ذکر کرنے والا ذاکر چلا گیا۔ آپ دیدہ اس لیے آنکھیں ہیں کہ ایک ایسا شاعر چلا گیا کہ جو ہمیشہ اہل بیت کی مدح کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، بڑا مقام مرتبہ ہے، اور خدا بند عالم ہر ایک کو ذکر اہل بیت کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام وہ نعمت ہے کہ جو انسان کو کسی بھی موقع پر، کسی بھی زمانے میں، کہیں پر بھی کبھی مرنے نہیں دیتی ہے، کیونکہ یہ خود زندگی ذکر ایسا ہے کہ جو زندہ و جاوید ہے، لہذا جو اس سے منسلک ہو جاتا ہے اسے بھی زندہ و جاوید بنا دیتا ہے۔ لیکن جہاں جہاں یہ ذکر ہوگا اس ذکر کرنے والے کا بھی ذکر ہوگا۔ یہی تو معجزہ ہے امام حسین کے ذکر کا، یہی تو معجزہ ہے اس فرش اعضا کا، یہی تو معجزہ ہے ان مجالس اعضا کا، یہی تو معجزہ ہے ان محافل و مجالس کا کہ یہ جو ذکر ہوتا ہے، یہ ذکر ہمیں حیات بخشتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہری موت کی وجہ سے ان کا وجود ختم ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہی موت وہ چیز ہے جس نے ہمیں حیات عطا کی ہے۔ ہم یہاں بھی زندہ ہے، وہاں بھی زندہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اور لوگ ہوں گے کہ جو آنکھیں بند ہو جانے کے بعد، مٹیوں میں دب جانے کے بعد، پانی میں غرق ہو جانے کے بعد ان کا وجود ختم ہو جایا کرتا ہے۔ زندگی کا تصور ان کے یہاں بس اتنا ہی ہے کہ جب تک وہ جی رہا ہے، 60 سالہ زندگی ہو، 50 سالہ زندگی ہو، بس اسی کو حیات تصور کیا جاتا ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، حیات تصور کیا جاتا ہے، اسی کو زندگی تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں بھی پتا ہے نہ ان کا مردہ نہ ان کا مرنے والا سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے مردے میں اور ہمارے مرنے والوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمہارا وہ ہے جو مر گیا تو مر گیا، لیکن ہمارا وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد حیات ایسی پاتا ہے کہ اب وہ دیکھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، بولنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، سمجھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ اس کی بصارت تیز ہو جایا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس ظاہری دنیا میں اس کو چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہو، بڑی توجہ چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کو صحیح سے سنائی نہ دیتا ہو، لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ اس کو ایسا دوام عطا کرتا ہے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایسا دوام عطا کرتا ہے کہ اس کی بصارت کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے، اس کی سماعت کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ وہ کوسوں دور ہم سے ہوا کرتا ہے، نہیں پتا اس کی روح کس جگہ پر ہے، کربلا معلیٰ میں ہے، نجف اشرف میں ہے، مدینہ منورہ میں ہے، لیکن ہم اس سرزمین پر بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر جب اس کو سلام کرتے ہیں تو وہ سنتا بھی ہے اور ہمارا جواب بھی دیتا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ جب ہمارے یہاں آداب میں سے ہے، اصول میں سے طریقہ یہ بتایا گیا کہ بھیا جب قبرستان جاؤ تو قبرستان میں پہلا ہی قدم جب پڑے تو قبرستان میں داخل ہوتے ہی کہو السلام علیکم یا اہل۔ کیا مطلب ہوا؟ اے قبر میں سونے والوں تم پر ہمارا سلام۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، اے قبر میں سونے والوں تم پر ہمارا سلام۔ جتنے سو رہے سلام السلام علیکم، جتنے لوگ سو رہے ہیں قبر میں، ہم نے کسی ایک کو سلام نہیں کیا، سب کو سلام کیا۔ جو ہماری قبرستان جہاں بھی محلے کی ہو، گاؤں کی ہو، شہر کی ہو، کچھ جہاں کی بھی ہو قبرستان، جب ہم نے قدم رکھا تو اصول ہم کو یہ بتایا جاتا ہے، معصومین نے ہم کو یہ ہدایت دی اور ہم سے کہا
کہ دیکھو جب قبرستان میں داخل ہو تو کہاں کہنا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر میں آرام کرنے والوں، اے قبر میں سونے والوں، تم پر ہمارا سلام، اے اہل قبور تم پر ہمارا سلام۔ میں کہوں گا ذرا دنیا والے انصاف سے بتائیں، اگر ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق ہے تو بتائیں رسول اسلام نے ہمیں سلام کرنا سکھایا یا نہیں سکھایا؟ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، بزم میں آؤ تو سلام کرو، کسی محفل میں داخل ہو تو سلام کرو، مجلس میں داخل ہو تو یہ نہ دیکھو کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، سلام کرنا تمہارا فرض ہے، توجہ چاہتا ہوں سلام کرو۔ لیکن یقین سے بتائیے کیا سلام کرنا واجب ہے؟ میں آؤں مجلس میں اور سلام نہ کروں؟ ہو سکتا ہے بے احترامی ہو، لیکن میں نے کسی واجب کو ترک نہیں کیا ہے، مجھ سے کوئی واجب نہیں چھوٹا ہے، سلام کرنا مستحب ہے۔ لیکن یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یقین سے بتائیے اگر کسی نے نہیں جواب دیا تو کیا سب کے اوپر سے ساکت ہو گیا؟ نہیں، سب پر یہ فرض ہے کہ میرے سلام کا جواب دے، آنے والے کا سلام کا جواب دینا واجب ہے، واجب۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی ایک نے بھی جواب دے دیا تو یہ ہم جو ثابت ہو گیا اس کے اوپر سے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلام کرنا جو کر رہا ہے وہ ایک مستحب عمل انجام دے رہا ہے، بڑی توجہ۔ لیکن جواب دینا اگر آپ نے سنا تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس سلام کا جواب دیں۔ اب مجھے دنیا والے یہ بھی فیصلہ کر کے بتائیں کہ بھیا جواب کون دیتا ہے؟ جو سنے گا وہی تو جواب دے گا۔ میں نے کہا کہ بھیا تاجدار بھائی آپ نے جواب نہیں دیا، کہا مولانا میں نے سنا ہی نہیں تھا، کیسے جواب دے؟ میں اگر سنتا تو جواب دیتا، بڑی توجہ چاہتا۔ پتہ چلا اگر سننے کی صلاحیت ہو تو جواب دے گا، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہو تو جواب دے گا۔ جب تک سنے گا نہیں، جب تک دیکھے اور سمجھے گا نہیں، وہ جواب نہیں دے سکتا ہے۔ جواب اس کے اوپر اسی وقت واجب ہے جب وہ سنے گا۔ یہی تو میں کہتا ہوں دنیا والوں سے کہ دیکھو عام مرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں، ہمارے جو مرنے والے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ جملوں کو بدل کے کہہ دوں کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، ان کے علاوہ جو مرتے ہیں وہ کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ ہم قبرستان میں جا کر یوں ہی سلام نہیں کرتے ہیں، جب ہم سلام کرتے ہیں تو وہ سنتے سمجھتے اور دیکھتے بھی ہیں، جواب دینے کی صلاحیت بھی کرتے ہیں۔ ہم ادھر سلام کرتے ہیں، وہ ادھر ہم کو جواب دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ ہم ادھر سلام کرتے ہیں اور ادھر ان کا جواب آتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا مرنے والا کبھی مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ جاوید رہتا ہے، اس کے اندر صلاحیت خدا پیدا کرتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور جواب دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس بات کو یہیں پہ محفوظ رکھیے گا، مرنے والا کبھی ہمارا ہم سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ ایک لفظ میں اگر کہا جائے تو مرنے والا ہم سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے، اس سے ہماری خبر ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ دعا کرنے کی بھی صلاحیت ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کے اعمال پر بھی اس کی نظر ہے، گھر والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، دوستوں کو بھی دیکھ رہا ہے، عزیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اقارب کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یوں ہی حدیث نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ شب جمعہ جو نئی جوانیں ہوتی ہیں وہ اپنے گھروں پر آتی ہیں، اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہیں کہ وہ کیا کام انجام دے رہے ہیں، کون سے فعل انجام دے رہے ہیں، کون سے کام انجام دے رہے ہیں۔ بسا اوقات وہ دعائیں دے کر جاتی ہیں، اللہ اکبر، اور بسا اوقات وہ خون کے آنسو بہا کر جاتی ہیں۔ سمجھے آپ مطلب امام کی حدیث؟ اب آگے میں پڑھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہارے والدین کو خداوند عالم نے وہ حق عطا کیا ہے، وہ پاور عطا کیا ہے، ان کو وہ اختیارات خدا نے دیے ہیں کہ جس طرح سے وہ اس دنیا میں دعا کر سکتا تھا اس سے بہتر طریقے سے مرنے کے بعد دعا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس دنیا میں اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، لیکن وہ مرنے کے بعد اگر اپنی اولاد کے سلسلے میں دعا کر دے، وہ ہاتھ اٹھا دے، خدا اس کی دعا کو مسترد نہیں کرتا ہے، مستجاب کرتا ہے۔ اور ہم جانن اس کو اتنے اختیارات دے رکھے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا مرنے والا جب ہمارے قریب آئے، ہمارے اعمال کو دیکھے
تو ہم سے ناراض ہو کر جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کی ناراضگی بھی ایک واویلا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم کو خوش کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے والدین کو خوش کرو، کیونکہ والدین کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے، ہماری خوشی ہے. اور اگر یاد رکھنا والدین ناراض ہیں تو نہ اہل بیت راضی ہو سکتے ہیں نہ خدا راضی ہو سکتا ہے. ان کی رضایت میں خدا کی رضایت ہے، ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. تم لاکھ رضی اللہ کے نعرے لگاتے رہو، یہ تو دیکھو کہ تمہارے والدین بھی تم سے راضی ہیں یا نہیں ہے، تمہارے ماں باپ بھی راضی ہیں یا نہیں ہے. ماں باپ راضی تو اس وقت ہو کہ جب ماں باپ کا سامنے ظاہری وجود ہو، جس کے ماں باپ کا وجود ہی نہ ہو. یہ ظاہری وجود ہے اور خدا عالم نے وہ اختیارات عطا کیے. اب ایک حدیث میں پڑھوں اپنے دوستوں کے لیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے. یقیناً بہت اختیارات ہیں. چلے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تمہیں ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت کا شوق ہو، تمام ائمہ معصومین کی زیارت کا شوق ہو، تو اپنے گاؤں اپنے محلے کی قبرستان میں آؤ. ہم تمام ائمہ معصومین کی زیارت کا ثواب تمہیں ملے گا. مثلاً کیا ہوگا؟ اب اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے امام ہم سے فرما رہے ہیں، یہ خطیب پورا امام کے اور ہر زمانے کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر قریے میں رہنے والے کے لیے، ہر گاؤں میں رہنے والے، جہاں کہیں بھی چاہنے والے موجود ہیں، امام کا قول ہر ایک کے لیے. گویا امام ہمارے لیے فرما رہے ہیں کہ خطیب پور میں رہنے والوں، جب تمہارا دل یہ چاہے کہ تم ہم معصومین کی زیارت کرو، ہماری زیارت کا شوق تمہارے دل میں ہو، تو اپنے گاؤں کی اپنے محلے کی قبرستان میں آ جاؤ. وہاں پر آؤ گے تو ہماری زیارت کا شرف حاصل ہو جائے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے، کیسے ممکن ہے؟ لوگ زیارتوں کے لیے کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، لوگ سامرا جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر معصومین کی زیارت ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہاں پہ میرے استاد نے بڑی اچھی توضیح فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ یقینی معنوں میں آپ نجف اشرف جائیں گے تو صرف اور صرف آپ کو زیارت کس کی ہوگی؟ مولا متقیان کی زیارت ہوگی. آپ کربلا معلّہ پہنچے تو کس کی زیارت ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام کی. مدینہ پہنچے آپ، مدینے میں حضور پاک کی زیارت ہوگی. آپ وہی مشہد مقدس پہنچ گئے تو آپ کو کس کی زیارت ہوگی؟ امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہوگی. کہنے کا مطلب ہے کہ جس مقام پر پہنچیں گے، جس جگہ پر پہنچیں گے، صرف اس معصوم کی زیارت کا شرف ملے گا آپ کو، باقی معصومین کی زیارت سے محروم رہیں گے. سبحان اللہ. بڑی توجہ. باقی معصومین کی زیارت سے آپ محروم رہیں گے. امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں تمام معصومین کی زیارت کرنا چاہتے ہو، تم کو کرنے کا شوق ہے اور تمہارے اندر یہ رغبت پائی جاتی ہے کہ تم تمام ایک وقت میں تمام معصومین کی زیارت کرو، تو اپنے محلے اپنے گاؤں کی قبرستان میں آ جاؤ. کیسے ممکن ہے؟ اب آپ نجف اشرف چھوڑیے، کربلا محلہ چھوڑیے، ہم لوگ یہاں پر ہندوستان کی بات کریں، ہم حیدرآباد کوہ مولا علی پر جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کوہ مولا علی پر یہ کہا جاتا ہے کہ مولا کے قدموں کا نشان. بڑی توجہ چاہتا ہوں، مولا کے قدموں کا نشان. ہم اس لیے جاتے ہیں، کس غرض سے؟ زیارت کی نیت سے جاتے ہیں. یقین بتائیے کہ کوئی شخص پورے ہندوستان میں حیدرآباد کا ہی رہنے والا کیوں نہ ہو اور کوہ مولا علی کے پاس ہی کیوں نہ رہنے والا ہو، کیا یہ یقین سے کہہ سکتا ہے 100% کہ یہ جو نشانات ہیں قدموں کے، یہ مولا علی کے ہی قدموں کے نشان ہیں؟ پوری گارنٹی کوئی لے سکتا ہے نہیں، پوری گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا ہے. ہاں کہا جاتا ہے کہ مولا قدموں کے نشان ہے، لیکن جب ہم اس نیت سے زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اب یقین سے بتائیے ہمیں زیارت کا ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ یقیناً ملتا ہے. الاعمال بالنیات. چاہے ہم وہاں جائیں، چاہے اپنے محلے اپنے امام بارگاہ کی زری کے قریب آ جائیں، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. ہم اس نیت سے زری کے پاس آتے ہیں، ہمیں وہی ثواب ملتا ہے. ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ یقیناً ملتا ہے. ہر ایک اس سے مستفید ہوتا ہے. لیکن یہ بھی یقین سے بتائیے کتنے معصوم آپ کو مولا علی پر ہے، کس کس معصوم کی زیارت کا ثواب ملے گا؟
آپ نے کہا صرف اور صرف مولا کائنات کی زیارت کا ثواب کو ملے گا، اس سے آپ مشرف ہوگی. آپ جاورا چلے گئے، حسین ٹیکری چلے گئے، جس جگہ بھی جائیں گے جس نیت سے علی اس معصوم کی زیارت کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. بڑی توجہ. میں اپنے نتیجے تک آ گیا اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے. اس مثال کو میں نے اس لیے پیش کیا تاکہ اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے. مولا کی یہ حدیث سمجھ میں آ گئی جس میں مولا نے فرمایا کہ اگر ہم تمام معصومین کی زیارت کی تمنا تمہارے دل میں ہے، آرزو اگر تمہارے دل میں ہے، تم چاہتے ہو ایک وقت میں ہم سب دائم معصومین کی زیارت کا شرف حاصل کرو، تو اپنے محلے اپنے گاؤں کی قبرستان میں آ جانا. مولا وہ کس طریقے سے، اب حدیثوں کو اٹھا کر دیکھیے، جتنی بھی حدیثیں ہیں ساری حدیثیں بیان کرتی ہیں جب بھی کسی چاہنے والے کو قبرستان میں لایا جاتا ہے تاکہ اسے دفن کیا جائے، اور جب دفن کر کے جایا جاتا ہے تو ایک معصوم نہیں ہوتے ہیں بلکہ چہارہ معصومین اس کی قبر میں نورانی بن کے ہوتے ہیں، نور بن کے چمکتے ہیں. وہ نورانی شخصیتیں ہوتی ہیں، مولائے کائنات بھی ہوتے ہیں، پیغمبر اسلام بھی ہوتے ہیں، امام حسن بھی ہوتے ہیں، امام حسین بھی ہوتے ہیں، سارے معصومین ہوتے ہیں. اب ذرا انصاف سے بتائیے ہمارے گاؤں کی قبرستان میں اگر ایک قبر ہے تو پتا چلا ایک مرتبہ معصومین کے قدم پڑے ہیں. اگر 100 قبریں ہیں تو 100 مرتبہ معصومین کے قدم پڑے ہیں. 200 قبریں ہیں تو 200 مرتبہ معصومین کے قدم پڑے. اس زمین کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤ کہ جس جگہ پر معصومین کے بار بار قدم پڑے سلوات پڑے. جب بھی کسی چاہنے والے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو معصومین کے قدم ہائے مبارک آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہزار مرتبہ. آپ تصور کریں کہ ہمارے قریے آپ کے قریے یہ آپ کے گاؤں کی جو قبرستان کتنی پرانی ہے، کسی پتہ بھی نہیں شاید کتنی قدیمی ہو، کتنی مرتبہ معصوم کے قدم اس زمین پر پڑے. سبحان اللہ. جایا کرو تو احترام. اس لیے امام فرماتے ہیں ایک حدیث آخر تک رہ جاتی ہے کہ جب دنیا کی ساری مصیبتیں تمہیں گھیر لے، کہیں سے کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب تمہارے سامنے ساری مشکلات و پریشانیاں نظر آنے لگی، کہیں سے راہ حل نظر نہ آئے، تو تم قبرستان جاؤ اور وہاں بیٹھ کر دعا کرو. خداوند عالم تمہاری دعا کو مستجاب کرے، گشائش کرے گا، تمہاری مشکلات ختم ہو جائیں گی. اور شاید ان قدوم ہائے مبارک کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اور جمعے کے دن ضرور قبرستان جایا کرو، کیونکہ اس دن معصومین کے قدوم وہاں پڑتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اس دن خداوند عالم اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے خداوند عالم کی رحمتیں جب نازل ہوتی ہیں تو چہرہ دیکھ کر نازل نہیں ہوتی ہیں، ان قبر والوں پر نازل ہو رہی ہیں. جب تم وہاں پر جاؤ گے تو ان کو جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ جو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے اور اس کی قسمت بدل جایا کرتی ہے کہ جو خدا کی رحمت کے نیچے آ جائے. سلام علیکم. عام قبروں کا مرحلہ ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے جائیے، پڑھتے جائیے. قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرو، احسان کرو. اللہ اکبر. بس میں زیادہ وقت نہیں اسی کو تمام کروں مجلس. تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ عام خبریں ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب تم زیادہ مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، تم اپنے والدین کی قبر کے پاس جاؤ اور بیٹھ کر دعا کرو. اگر ماں کی قبر ہے تو اس کے پائنتی بیٹھ کر دعا کرو. اگر باپ کی قبر ہے تو اس کے سرہانے بیٹھ کر دعا کرو. تو یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب ماں کے قریب پہنچو تو اس کے قدموں کا بوسہ دو. باپ کے قریب پہنچو
تو اس کی پیشانی کا بوسہ دو. کسی نے پوچھا مولا یہ کیسے ممکن ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں یہ تو سنا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوا کرتی ہے, تو یہ حکمت تو سمجھ میں آئی کہ ماں کے قدموں کا بوسہ لو. لیکن مولا یہ کیسے, اس کا مفہوم کیا ہوا کہ باپ کی پیشانی کا بوسہ. امام فرماتے ہیں جس طرح سے خداوند عالم نے جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھا ہے, اسی طریقے سے جنت کی خوشبو کو ماں کے باپ کی پیشانی میں رکھا ہے. جنت کی خوشبو کو مشام کرنا چاہتے ہو تو باپ کی پیشانی کو اور اسے چومو اور اس سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے. اس لیے امام نے فرمایا کسی کو تشنا نہیں چھوڑا. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی پیشانی کا بوسہ دو, ان کے قدموں کا بوسہ دو. لیکن اگر مر جائیں تو امام فرماتے ہیں ان کی قبر کے پائیں بھی بیٹھو اور ان کے سرحانے بیٹھ کر دعا کرو, یہ تصور کر کے کہ وہ تمہاری باتوں کو سن رہے ہیں, تمہاری دعاؤں پر آمین کہہ رہے. جانتے ہو ہم جب دعا کرتے ہیں, ایک حکمت میں بیان کر رہا ہوں, ہم جب دعا کرتے ہیں عام طور پر امام فرماتے وہ دعا کہ جس پر کچھ لوگ مل کر آمین کہتے ہیں, تو اب خداوند عالم کو بھی شرم محسوس ہوتی کہ اس دعا کو مستجاب نہ کرے. لیکن جس دعا کے آمین کہنے میں معصومین شامل ہو, خداوند عالم یہاں شرم کا مسئلہ ہی نہیں, فوراً اس دعا کو مستجاب کرتا ہے. اس حکمت کو سن, اس لیے کہتے ہیں دعا ملے عام میں کیا جانا, سب کے سامنے کیا جانا چاہیے تاکہ لوگ آمین کہیں. آپ گھر میں دعا کر رہے ہیں, اکیلی طرح بیٹھے ہوئے, اس دعا میں اور اس دعا میں جو آپ کسی قبر کے پاس جا کر بیٹھ کر رہے ہیں, بڑی توجہ چاہتا ہوں. اگر مومن کی قبر ہے, آپ کے باپ کی قبر ہے, والد کی قبر ہے, تو بڑی توجہ چاہتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے مومن کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمراہ رہتے ہیں, یقینی معنوں میں. اسی لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ قبرستان جاؤ تو قبر کے پاتی یا سرہانے بیٹھ کر دعا کرو. جانتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جب ہم اپنے والدین کی قبر کے پاس جا کر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تو اب آمین کہنے والوں میں صرف ہمارے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں بلکہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. جب ان کی آمین ہوتی ہے تو خداوند عالم اسے مستجاب فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ جس دعا پر فرشتوں کی اور معصومین کی آمین شامل ہو وہ دعا مستجاب ہوتی ہے, اسے رد نہیں کیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبر کے فوائد اور قبرستان کے فوائد اور ماں باپ والدین بڑا مرتبہ ہے, قربان جانے والے. آپ قرآن مجید کی انشاءاللہ پھر میں اس کو واضح طور پر کبھی بیان کروں گا کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ خداوند عالم نے جو ارشاد فرمایا کہ وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے کہا. خداوند عالم نے دو نقطہ اس میں بہت ہے. پہلی اہم چیز یہ ہے کہ جہاں پر جو خدا نے والدین کا تذکرہ کیا ہے وہ اپنی عبادت کے بعد کیا ہے. بڑی توجہ, اللہ تعبدوا الا اياه, دیکھو اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. عبادت کرنا ہے تو اس کی عبادت جو لائق عبادت ہے, وحدہ لا شریک ہے. لیکن اس کے فوراً بعد اگر کوئی حکم ہے تو وہ بالوالدین احسانا. خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر عبادت ہی کرنا چاہتے ہو نا تو دیکھو سب سے پہلے میری عبادت ہے. میری عبادت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کو حاصل ہے تو والدین کے ساتھ احسان. سلوات پڑھے خدا نے اپنے نام اپنی عبادت کے بعد جس کا تذکرہ کیا ہے وہ والدین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں پورے قرآن میں بس ایک آیت مبارکہ جس میں جناب مریم کا تذکرہ, اس کو چھوڑ کے کہیں پر بھی خدا عالم ماں اور باپ کا تنہا تذکرہ نہیں کیا. پورا قرآن پڑھا گیا, تقریباً 23 آیتیں اس سلسلے کی الفاظ کے ساتھ, اشارے کے ساتھ, ضمیر کے ساتھ ملتی ہیں کہ جس کو خدا عالم نے والدین کا تذکرہ کہیں بھی کسی بھی آیت میں تنہا ماں کا اور باپ کا تذکرہ نہیں کیا. مثال کے طور پہ خدا تعالیٰ نے اسی آیت کو لے لیا جس کی میں نے تلاوت کیا,
سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 مشہور معروف آیت وبالوالدین احسان. خدا نے کہا والدین کے ساتھ نیکی کرو. والدین دونوں آتے ہیں, ماں بھی ہے اور باپ بھی. جو مرتبہ ماں کو حاصل ہے وہی باپ کو حاصل ہے, جو باپ کو مرتبہ حاصل ہے وہی ماں کو مرتبہ حاصل ہے. امام فرماتے ہیں باپ کیا ہے؟ ایک تنادار درخت ہے جس کے سائے میں بچے پروان چڑھتے ہیں. جس دن وہ درخت کٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, بچے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. جب تک اس کا سایہ ہے تو کوئی آنچ اس تک نہیں آ سکتی, کوئی تپش اس کو پریشان نہیں کر سکتی. والد ایک بڑی نعمت ہے, ماں ایک بڑی نعمت ہے. خدا نے کہا والدین کے ساتھ نیکی کرو. خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا وبالام احسانا, اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو, لیکن خدا عالم نے یہ نہیں کہا. خدا عالم نے یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا وبالاب احسانا, اپنے باپ کے ساتھ احسان کرو. اب اگر ماں کا تذکرہ کرتا تو ماں کی فضیلت زیادہ ہو جاتی. بڑی توجہ چاہتا ہوں, ایک علمی نقطہ ہے. اور اگر باپ کا تذکرہ کرتا تو باپ کی اہمیت زیادہ ہو جاتی. اب بالفرض ایک ہی آیت میں دونوں کا تذکرہ کر دیتا تو جس کا نام پہلے ہوتا اس کی فضیلت زیادہ ہوتی. مثال کے طور اگر خدا کہتا وبالام واب احسانا تو ماں کی اہمیت زیادہ ہوتی. اب اگر خدا تعالیٰ اسی کو پلٹ کے کہتا وبالاب وام وام احسانا, تو اگر باپ کا تذکرہ باپ کے ساتھ احسان کرو, ماں کے ساتھ احسان کرو, تو باپ کا تذکرہ اگر کرتا تو باپ کی اہمیت زیادہ ہوتی, اس کی فضیلت زیادہ ہوتی. قربان جائیں اس کی قدرت کی ہے, قربان جائیں اس کی فضیلتوں کے. خداوند عالم نے کسی ایک کا تنہا تذکرہ نہیں کیا. کہا کہ دیکھو ماں باپ ایک نعمت ہے, ماں باپ کا جو مرتبہ ہے وہ میرے نزدیک دونوں کا برابر ہے. جو ماں کا مرتبہ ہے وہی باپ کا مرتبہ ہے. جو اس کی عظمت ہے وہی اس کی عظمت ہے, جو اس کی فضیلت ہے وہی اس کی فضیلت ہے. لہذا پروردگار عالم نے ایک نیا لفظ ایجاد کر کے فرمایا وبالوالدین احسانا, ماں کے ساتھ بھی نیکی کرو, باپ کے ساتھ بھی احسان کرو. ثواب پڑے یقیناً جو عظمت اور جو بلندی خدا نے عطا کی ہے اس کے مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. اگلے دم جب حدیث کیا جاتا ہے, آیتوں کو پڑھیے, احادیث کی تلاوت کریے, اس کو اس کا مطالعہ کریے, دیکھیے کیسی کیسی حدیثیں ملتی ہیں. رسول فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں کہ جن کی خدمت میں خداوند عالم نے حج کا ثواب رکھا ہے. اللہ اکبر, لوگ حج پر جانا چاہتے ہیں. اور صرف یہی لفظ نہیں ہے, عربی کے الفاظ بڑے ہی بابرکت ہوتے ہیں, بہت ہی معنی خیز ہوتے ہیں. رسول نے فرمایا کہ حج مبرور کا ثواب. حج مبرور جانتے ہیں, حج ایک الگ ہے, حج مبرور الگ ہے. حج کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن حج مبرور کی سند کوئی بھی حاجی نہیں دے سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا. کوئی کہہ سکتا ہے؟ امام گارنٹی لے رہے ہیں کہ حج مبرور, ایک قبول شدہ حج کا ثواب تمہیں ملے گا. حج مبرور کا ثواب یعنی قبول شدہ حج کا ثواب. حج پر جانے والا حاجی یہ گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے, اس کو قبول کر دیا گیا ہے. نہیں پتا قبول ہوا یا نہیں ہوا, وہ جانے, اس کا خدا جانے. لیکن امام نے فرمایا اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو تو خدا اس خدمت کے صلے میں تمہیں حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے. حج مبرور کا ثواب عطا کرنا چاہتے ہو, حاصل کرنا چاہتے ہو, اپنے والدین کی خدمت کو یہیں پر رکھ کے تمہیں حج کا ثواب مل جائے گا. ثواب پڑے گا. حج مبرور کا ثواب. سبحان اللہ, سبحان حج مبرور. امام نے جہاں تک حدیث دیکھا ہے دو ہی جگہ ملتا ہے ہمیں کہ جہاں پر امام نے فرمایا کہ تمہیں حج مبرور کا ثواب. ایک والدین کی خدمت میں حج مبرور کا ثواب ہے, اور ایک زیارت حسین میں.
یہاں آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا، لیکن وہاں زیارت حسین کے سلسلے میں متعدد حدیثیں، متعدد روایتیں، میں نے جو تحقیق کیا 40 حج سے شروع ہوتی ہیں، 90 حج پر جا کے ختم ہوتی ہیں۔ کسی امام سے پوچھا مولا اتنا ثواب ایک زیارت کے بدلے اتنا ثواب، اور وہ بھی حج مبرور کا ثواب۔ حج مبرور تو درکنار، اس حج کا ثواب اپنے حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کی فضیلت امام حسین کی زیارت کو سمجھے کہ امام فرماتے ہیں کہ اس حج مبرور کا ثواب کہ جس حج کو پیغمبر اسلام کے ساتھ پیادہ انجام دیا گیا، پیغمبر کی ہم نشینی میں جس حج کو پیادہ جا کر انجام دیا گیا، پلین سے نہیں، ہوائی جہاز سے نہیں، پانی کے جہاز سے نہیں، پیغمبر کے ساتھ آپ نے گویا پیدل جا کر اس حج کو انجام دیا۔ ایک شخص نے آ کر امام سے سوال کیا کہ مولا کیسے ممکن ہے کیا مقبول حج، حج مبرور کا ثواب اسے آتا ہو؟ اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا جانتے ہو عرفات کے میدان میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، کچھ ناصبی ہوتے ہیں، کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں، کچھ عجیب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کوئی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ وہاں پر یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے کہ سب کا حج قبول ہے، کیونکہ خداوند عالم کی کچھ رحمتیں ہوتی ہیں، کچھ خاص لوگوں کی وجہ سے نازل نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو کربلا حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ خالص میرے چاہنے والے ہوتے ہیں، اور وہاں جائیں ہماری جان اللہ، اس لیے وہ حج مبرور ہے۔ خدا ہر ایک کو توفیق دے کہ ہم ہر مولا کی زیارت کو جائیں۔ اربعین نزدیک ہے، چہلوں میں سید الشہداء نزدیک ہے، لوگ زیارتوں پر جا رہے ہیں، کئی راستے بند ہیں، کہیں کھلے ہوئے ہیں، وہ پہلی سی رونق نہیں ہے۔ ہاں عزاداروں، تمام عزاداروں کا دل تڑپ رہا ہے، کیوں نہ تڑپے؟ اِنَّا لَقَتْلَ الْحُسَيْنِ، حسین کا قتل، حسین کی شہادت حرارتن فی قلوب المؤمنین، ایک گرمی ہے، ایک حرارت ہے مومنین کے دلوں۔ لا تبرد ابدا، کبھی یہ گرمی سرد نہیں ہو سکتی، خاموش نہیں ہو سکتی۔ عزادار جس جگہ پر بھی ہوگا اس کا دل تڑپتا ہوا کہ مولا ہم آپ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے۔ اسی لیے مولا نے کہا چاہے تم دور رہو چاہے نزدیک رہو، دل سے اگر مجھے ایک مرتبہ یاد کرو تو میں تمہارے نزدیک ہوں۔ ہاں ہم اس سرزمین سے بیٹھ کر ہی کہیں گے السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام مرحوم کی روح یا موجود روح، مرحوم کی روح شاد ہو جائے۔ بس عزاداروں ان کی شادی روح کے لیے عزاداروں بس دو جملے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ہے۔ عزاداروں اسی سرزمین سے بیٹھ کر مولا کو سلام کریں، مولا ہمارے سلام کا جواب دیں گے السلام علی حسین وعلی آل حسین۔ ہمارا دیتا بنا ہے آپ کی زیارت کے لیے، مرنے والا چاہنے والا مولا آپ کا عزادار تھا، آپ کا شاعر تھا، دل میں تمنا تھی کہ آپ کی زیارت کرے۔ مولا ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ جلد سے جلد میں بھی زیارت کر جاؤں، مولا زندگی میں تو نہ جا سکے لیکن ہاں اتنا مجھے یقین ہے جب قبر کی پہلی منزل ہوگی آپ تشریف لائے ہوں گے۔ جزاکم جزاکم ربکم خیر جزا۔ کوئی عزادار ایسا نہیں ہے جس کی زیارت کو آقا حسین لاتے۔ عزادار جانتے ہیں جب ہماری روح نکلتی ہے بدن سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مرنے کے وقت بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگ اول فول بکتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کنڈیشن ہوا کرتے ہیں، لیکن تمہارا مرنے والا بڑی آسانی سے مرتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں نہیں جانتے ہیں ہمارا مرنے والا جب آخری منزل پر ہوتا ہے نا، اس کا حسین جس کا زندگی پر تذکرہ کرتا رہا وہ نظروں کے سامنے کھڑا ہوتا، وہ اس کی زیارت میں مشغول ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جب روح نکل جاتی ہے اور
جزاکم ربکم خیر الجزاء زادہ اتنے زخم ہے اتنے زخم ہے اتنے زخم ہے کہ سید سجاد فرماتے ہیں میرے بابا کے جسم میں کوئی جگہ نہ تھی جہاں پر جگہ کوئی دکھائی دے ارے جسم پہ جہاں نظر پڑتی تھی کئی تیر تھے کئی تلوار کے زخم تھے کئی نیزوں کے زخم تھے کئی بھالوں کے زخم جزاکم ربکم خیر الجزاء زادہ یہی وجہ ہے نا کہ ہمارا وقت کا امام کہتا ہے میرے پیارے مظلوم میں آپ پہ سبکریا کرتا ہوں شاکریا کرتا ہوں جب میرے ہاتھ تباہ ہو جاتے ہیں خون کے آنسو آتا ہوں ارے جد مظلوم میں کہوں گا مولا 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 آپ اپنے جد مظلوم کی کون سی مصیبت پر آنسو بہاتے تھے مولا جب آپ کو نہیں پتا دادا کہ مولا کس کس مصیبت پر آنسو بہاتے ہیں مولا کے سامنے تو پوری کربلا ہے نا علی اکبر کا زخمی بدن ہے علی اکبر کا زخمی جگر ہے علی اصغر کا زخمی گلا ہے عباس کے کٹے ہوئے شان ہے حسین کی مظلومیت لیکن ایک موقع مجھے یاد آتا ہے اللہ تعالی ایک عجیب مرحلہ ہے فرزند زہرا حسین گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ہوا تلوار سے وار کر رہا ہے ایسا کر ایک موقع وہ آیا ایک ندائے غیبی آئی بس حسین باز اب تم تلوار کے جوہر دکھا چکے اب ذرا سب کے جوہر دکھا دو ایسا دارو جب حسین نے حملہ کیا تھا آخری جملہ ایسا دارو آنکھوں میں آنسو آئے نا تو دعائے معاملے دار امام کا جل ظہور ہو دنیا سے بابا کا خاتمہ ہو جزاکم ربکم خیر الجزاء ایسا دارو جب حسین کے ہاتھوں میں تلوار تھی نا فوجیں دور دور تک بھاگ گئی تھی میں بنا ہوا اسرا کی طرف ٹکرا رہی تھی دیواریں کوفہ سے ٹکرانے لگی تھی حسین جب کو ڈرا تھے جیسے ہی ندائے غیبی کو سنا نا حسین نے اپنی ذوالفقار کو نیام میں رکھ لیا بس مسائل تمام ہو گئے عزادارو اگر فکر کر لیا نا اگر تصور کر لیا نا گھروں تک آنسو نہ رکے گی عزادارو ایک مرتبہ حسین نے جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا ایک مرتبہ فوجوں نے دیکھا کہ حسین کے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے حسین نے کو تنہا ہے اے عزادارو اب قیامت آ گئی فوجیں سمٹنا شروع ہو گئی میں منا کی فوج میں سرا کی فوج کوفے کی دیوار سے ٹکرائی ہوئی فوجیں اے عزادارو چاروں طرف سے فوجوں نے حسین کو گھیر لیا اب روایت پڑھ دوں عزادارو اسے برداشت کر لینا روایت تو یہی کہتی ہے کہ اب جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا جس کے ہاتھ میں جو بھی تھا اس سے وار کرنا شروع کیا کوئی تیر چلاتا تھا کوئی تلوار مارتا تھا کوئی نیزے چبوتا تھا کوئی بھالے سے وار کرتا تھا ارے جس کے ہاتھوں میں کچھ نہ تھا پتھروں سے وار کرتا تھا فرزند زہرا حسین ارے پشتے فرس باز کبھی دارد کبھی بائد امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں سلام جس میں جانا نازنین بار جو گھوڑے کی پشت پر اتنا زخمی تھا کہ زمین کربلا اس کے خون سے لہو لہان جانتے ہو حسین کبھی داخل ہو رہے تھے کبھی غائب ہو رہے تھے کبھی تصور کیا عزادارو یہ امام وقت ہے کسی بھی حالت میں امام لفظش کا اختبار شکار نہیں ہوتا ہے آخر کون سی مصیبت پڑ گئی عزادارو جانتے ہو عزادارو جب حسین پشت فرس پر تھیلا ایک ظالم نے قریب آ کر حسین کے داہنے پہلو پر ایک نیزہ مارا پہلو میں بے بست ہو گیا عزادارو ایک ظالم آگے بڑھا اس نے پہلو پر ایک نیزہ مارا عزادارو وہ نیزہ حسین کے جسم میں داخل ہوا اب عزادارو سنو گے بس ایک لمحے کے لیے میری طرف نظر ہو جائے عزادارو آپ آنسو بہا دیئے گا آپ کو اجازت ہے جب یہ دونوں نیزے حسین کے جسم میں گئے نا آپس میں الجھ گئے اب ادھر سے داہنی طرف ظالم نیزہ کو کھینچتا ہے حسین داہنی طرف ادھر بائیں طرف ظالم کھینچتا ہے حسین بائیں طرف آواز دیتا اے اماں
من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. بحق چار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہماری زندگی کی عبادت کو قبول فرما. اے اللہ مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. اے اللہ مرحوم تیرا شاعر ہے اہل بیت کا مددار خدایا اس کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما. اے میرا اللہ کے تمام تر گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. اے میرا اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو خدایا خدایا خدا مرحوم کے جتنے لوگ صاحب لاحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما. اے میرا اللہ ہمیں جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مریض ہے بیمار ہے جنہوں نے دعاؤں کی سفارش کیا خدایا خدایا ہر ایک کو شفائے کاملہ عطا فرما. چاچو پاپا نے کھایا نا پر دیے. الحمدللہ چاچو پاپا نے کھایا نا پر دیے. ٹھیک ہے اس کا خاتمہ فرما. جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں یا شکار ہے خدایا انہیں شفائے کلی عطا فرما. اے میرے پاک پروردگار جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ دعاؤں میں سب سے بہترین دعا یہ ہے اے میرے پاک پروردگار اے میرے خدا اے میرے اللہ اے میرے پروردگار اپنی حجت خاص یوسف زہرا فرزند زہرا امام عصر ارواح لہ الفدا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے حکمت اور سورہ اخلاص کی